بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز ساتھیوں السلام علیکم۔ دوستوں، میرے ناول ہم سفر کے سیزن 6 اور ایپیسوڈ نمبر 20 میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں۔ تو چلیے دوستوں، بڑھتے ہیں اپنی آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ قصوروار کون، میں یا آپ یا یہ معاشرہ یا ہماری پولیس یا گورنمنٹ یا وہ جو کہیں چھپا بیٹھا ہے یہ سب کام کر رہا ہے؟ اپیل کرتی ہوں ہماری گورنمنٹ سے جلد آبان سکندر کو پکڑ کے اسے کڑی سے کڑی سزا سنائیں، نازیہ مضبوط لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آبان سکندر نے ٹی وی آف کر دیا تھا۔ خیام جو حرام مشروب لے کے ابھی وہاں آ کے بیٹھا تھا، آبان سکندر اسے گھورنے لگا تھا۔ ایک اور لڑکی کی موت ہوئی ہے، خیام سدھر جاؤ، چھوڑ دو یہ سب گندے کام۔ اس کی آواز سرد تھی۔ خیام استہزائیہ ہنسا۔ تو بڑا گھل رہا ہے ان کے غم میں۔ آبان سرد نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ میں ڈرگ بیچتا ہوں، لڑکیوں کی عزت نہیں۔ خیام نے گھونٹ بھرتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اوہو، میں بھول گیا تھا، تو عزت دار بزنس مین ہے۔ آبان نے ابرو اچکاتے ہوئے کہا۔ اپنا گند کہیں اور جا کے بنایا کر، یہ بنگلہ میں نے اپنے کام کے لیے ارینج کیا ہے، تیری گندگی کے لیے نہیں۔ خیام نے کندھے اچکائے تھے۔ تیری غیر موجودگی میں اپنا شغل کیا کروں گا، میں نہیں کروں گی اب سے، جدھر کرنا ہے جا کے کرو۔ مجھے یہ گندگی نہیں پسند، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ہاں، تیرے ساتھ تو کبھی کوئی لڑکی یہاں آئی نہیں، خیام مذاق اڑانے والے انداز میں بولا تھا۔ یہ میرا پرسنل میٹر ہے، تیری طرح ویب سائٹ پہ عزتیں نیلام نہیں کرتا میں۔ آبان کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ خیام اسے دیکھ کے رہ گیا۔ میں تیرا دوست ہوں یار، دوست ہے تو دوست بن کے رہ، کہہ کے وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ کدھر جا رہا تو اب؟ خیام پوچھنے لگا تھا۔ میٹنگ ہے میری، کہہ کے وہ باہر کی طرف چل دیا۔ اور ہاں، چلتے چلتے وہ رکا تھا۔ میرے آنے تک اپنی گندگی صاف کرو ادھر سے۔ جبکہ خیام اپنی ڈرنک انجوائے کرنے لگا۔ نہ کروں تو؟ آبان نے اپنی مٹھیاں بھیجی تھی، آگے بڑھ کے اسے کھینچ کے اٹھایا تھا اور دھکا دے کے باہر کی طرف گرایا۔ یہ کر سکتا ہوں میں، وہ گرایا تھا۔ آبان، میں تیرا دوست ہوں یار، تیرے اس بنگلے میں میری کوئی جگہ نہیں۔ خیام ہمدردی بٹورنے کے لیے منمنایا تھا۔ تجھے جگہ دی ہے ادھر، لیکن گالی بن گیا ہے تو میرے لیے۔ منع کرتا ہوں، نہ کر لڑکیوں کے ساتھ یہ گھناؤنا کام، نہ کر، بٹ میری بات نہیں سنتا تو۔ انف ناؤ، گند اٹھا اپنا اور نکل میرے گھر سے۔ شام تک مجھے تیرا کوئی بھی گند ادھر نظر نہ آئے۔ آبان پھر سے گھرایا تھا اور ٹیبل کو ٹھوکر مارتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اسے آبان کی باتوں سے سروکار ہی نہیں تھا کچھ، لیکن جس طرح سے وارننگ دے کے گیا تھا وہ خیام کو تھوڑا سا ڈر لگا تھا۔ آبان سکندر ڈرگ ڈیلر تھا، مافیا میں اپنے فادر کا بزنس آگے بڑھا رہا تھا اور آبان سکندر کے نام سے جانا جاتا تھا وہ مافیا میں، لیکن خیام کی طرح اسے لڑکیوں کی عزتیں نیلام کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ وہ خیام کی ان حرکتوں پہ خاموش ضرور تھا، لیکن وہ اس معاملے سے دور ہی رہتا تھا۔ اسے نفرت تھی نازیہ سے، شدید نفرت۔ تبھی خیام کے کیے کا الزام خود پہ لے کے نازیہ کو مینٹلی ٹارچر کرتا، لیکن پرسکون نہ ہو پاتا۔ نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں ہوں آپ کا اپنا اینکر آہان خان، آپ کے اپنے نیوز چینل سے آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت سی اہم خبروں کے ہمراہ۔ وہ دونوں ابھی ایک پرسکون سی جگہ پہ تھے، شہر سے قدرے دور، اور میں اپنے آہان خان کی عین ہوں، وہ ہنستی ہوئی کہہ رہی تھی۔ یہ کیا یار، صحیح سے پریکٹس کرو نا۔ وہ اسے شاکی نظروں سے دیکھ رہا تھا جبکہ وہ چہک رہی تھی، ادھر ادھر چہکتی پھر رہی تھی۔ صحیح تو ہے، میں اپنے آہان کی عین ہوں اور یہی میرا نام ہے، بیکاز یہ نام مجھے میرے آہان نے دیا ہے۔ آہان سر جھٹک کے مسکرایا تھا۔ وہ اس کے قریب آئی تھی، اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ آئی ایم کنفیوز، تمہاری آنکھیں لائٹ گرے ہیں یا ڈارک گرے؟ آہان مسکرانے لگا۔ تم بھی نا، یو آر بلشنگ آہان، وہ ہنس رہی تھی۔ نو آئی ایم ناٹ بلشنگ، وہ انکار کر رہا تھا جبکہ عین ہنس رہی تھی۔ تم خود کنفیوز ہو، چلو آئس کریم کھاتے ہیں۔ نو، بالکل بھی نہیں، وہ منع کرنے لگا۔ وائی؟ عین کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ پبلک پلیس پہ تمہارے ساتھ نو آئس کریم، وہ اٹھ کے چلنے لگا جبکہ وہ اس کے ارد گرد چکر کاٹ رہی تھی۔ کیوں آہان؟ بھولا نہیں لاسٹ ٹائم آئس کریم کھاتے ہوئے کیا حرکتیں کی تھی تم نے؟ عین یاد کر کے ہنسنے لگی تھی۔ وہ تو اسے یاد تھا کیسے اپنے آئس کریم کھانے کے اسٹائل سے آہان کو زج کیا تھا اس نے، اور وہ سٹ پٹا کے ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا۔ وہ ہنسے جا رہی تھی۔ آہان رکا، اس کی ہنسی کو دیکھ رہا تھا۔
اس کا ہاتھ تھام کے اسے کھینچ کے سینے کے قریب کیا تھا، وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ سر اٹھا کے آہان کو دیکھنے لگی جو شدتیں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب ہنسی تو آئی سویئر تمہاری ہنسی پی جاؤں گا، منہ نہ بنانے لگ جانا۔ عین کا دل زور سے دھڑکا تھا، پلکیں خود ہی جھک گئی تھی، چہرے پہ خوبصورت رنگ سے کھلے تھے۔ آہان ان خوبصورت رنگوں کو دیکھے گیا، جھک کے اس کے گال پہ اپنے لب رکھے تھے، اپنی شدتیں بکھرائی تھی۔ چلیں آئس کریم کھانے، سرگوشی میں بولا۔ عین نے اس بات میں سر ہلایا۔ آہان کی جسارت پہ وہ کچھ کہہ نہیں پائی تھی۔ آہان مسکراتا اسے لیے وہاں سے جانے لگا۔ کہتی بھی کیا، کچھ کہہ دیتی تو وہ مزید گستاخیاں کرتا اور عین کی وہیں بس ہو جانی تھی۔ نازیہ فری ہو؟ امتسال نے اس کے کیبن میں جھانکا تھا، وہ اس بات میں سر ہلاتی اسے دیکھنے لگی۔ امتسال اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی تھی۔ امپورٹنٹ بات کرنی تھی تم سے۔ ہاں بولو، سن رہی ہوں۔ نازیہ پیپر سائڈ پہ رکھ کے اسے دیکھنے لگی۔ میرا بھائی حدید بہت اچھا انسان ہے۔ وہ شروع ہو چکی تھی۔ نازیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوٹ بھی ہے ساتھ میں۔ نازیہ نے لقمہ دیا۔ ہاں 5 وقت کی نہیں تو کبھی کبھی پڑھ ہی لیتا ہے نماز بھی۔ نازیہ نے اپنی امڑتی مسکراہٹ روکی۔ مسلمان بچہ ہے، بچپن میں قرآن پاک بھی پڑھتا تھا، اب بھی پڑھتا ہے، رمضان میں روزے بھی رکھتا ہے۔ کریکٹر کا بھی بہت اچھا ہے، بس کبھی کبھی مجھے تنگ کرتا ہے۔ سوبر ہے، بس کبھی کبھی شرارتیں کرتا ہے۔ ہر لڑکی اس کے ساتھ خوش رہے گی۔ اس کی بیوی۔ وہ سٹاپ ہو کے اب نازیہ کو دیکھ رہی۔ یہ سب تم مجھے کیوں بتا رہی ہو امتسال؟ جیسے میں اسے جانتی ہی نہیں ہوں۔ وہ حیران تھی۔ امتسال کو اچانک سے کیا ہو گیا ہے؟ اپنے گھر کا داماد بنا لو اسے، وہ جلدی سے بولی تھی۔ واٹ؟ نازیہ حیران و پریشان سے دیکھ رہی۔ غلط بول گئی میں، شمائم کو ہمارے گھر کی بہو بنا لو، وہ سانس ہموار کرتے ہوئے بولی۔ یو مین تم پرپوزل لائی ہو شمائم کے لیے حدید کا؟ وہ ہنسنے لگی تھی۔ ہاں نا یار مت ہنس، میرا بھائی تیری نند کے عشق میں پڑ چکا ہے، ڈبکیاں مار رہا ہے۔ نازیہ ہنس رہی تھی اس کے انداز پہ۔ کچھ کر یار، اکلوتا بھائی ہے میرا، کیوٹ سا۔ امتسال نے مسکین سی شکل بنائی تھی۔ نازیہ ہنسی روک کے اسے دیکھنے لگی۔ تو میرے گھر آ کے پرپوز کر شمائم کو، پاگل۔ او ہاں وہ تو میں آؤں گی ہی، تیری پرمیشن چاہیے تھی بس۔ امتسال نے سر پہ ہاتھ مار کے کہا۔ ہاں جیسے حدید مجھ سے پرمیشن لے کے شمائم کے عشق میں پڑ گیا تھا۔ نازیہ نے طنز کیا۔ اوہ یار شمائم میرے بھائی کو گھاس ہی نہیں ڈالتی، بیچارہ میرا بھائی۔ امتسال نے بیچارگی سے کہا تھا۔ ریلی شمائم کی اتنی ہمت؟ نازیہ نے مصنوعی غصے سے کہا۔ اسے بول ایک ہی بھائی ہے میرا، اسے تنگ کرنا چھوڑ دے۔ امتسال کا ایک اور ایموشنل وار۔ کیوٹ بھائی؟ ایسے کون کرتا ہے کیوٹ آدمی سے؟ نازیہ نے بھی لقمہ دیا تھا۔ بالکل بالکل، سوچو تو آگے فیوچر کا بھی کچھ سوچو، بیبیز بھی کیوٹ ہوں گے میرے بھائی کی طرح۔ امتسال کی بات پہ نازیہ نے ابرو اچکائے تھے۔ کیوں میری شمائم جیسے پیاری نہیں ہے؟ نہیں نہیں پیاری ہے، بٹ میرے کیوٹ بھائی کو بھی پیار سے دیکھ لیا کرے، وہ ہرٹ ہو جاتا ہے۔ اتنا سا تو تھا جب مما چلی گئی تھی، اور ڈیڈ بھی اپنی دوسری بیوی کے ساتھ بزی ہو گئے۔ یار اسے میں نے پالا ہے۔ امتسال دکھی ہو گئی تھی۔ نازیہ نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے نرمی سے دبایا۔ دونوں نے اپنوں کو کھو دیا تھا کسی نہ کسی طرح سے۔ ڈونٹ وری، وہی ہوگا جو ہمارا حدید چاہے گا۔ امتسال کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ اینڈ آئی ایم شیور شمائم بھی یہی چاہتی ہے، میں بات کروں گی اس سے، نازیہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تو امتسال بھی نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا دی تھی۔ عجیب بات ہے نا، یہاں ہر انسان اپنے اندر ایک دکھ چھپائے بیٹھا ہے۔ مسکرانا پڑتا ہے، جینا پڑتا ہے، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے ہنسنے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ ابان سکندر صوفے کی پشت پہ سر رکھے سگریٹ پہ سگریٹ پیتا ان مرغولوں کو دیکھ رہا تھا۔ ابرش اسے کب سے دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پہ درد کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ جب بھی خود کو تھکا ہوا محسوس کرتا، جب بھی بہت درد میں ہوتا، تب وہ اپنی اسی دوست ابرش کے پاس آتا تھا۔ ابھی بھی وہ یہی تھا، اور ابرش جانتی تھی آج پھر سے اس کے زخم ادھیڑے گئے ہیں۔ بس کرو آہان، کتنا پیو گے تم اس زہر کو؟ وہ اس کے ہاتھ سے سگریٹ کا ٹکڑا لیتے ہوئے بولی۔ آبان کے لبوں پہ زخمی مسکراہٹ تھی۔ جب تک یہ زہر سرایت نہیں کرتا میرے وجود میں۔ ابرش اسے دیکھ کے رہ گئی، جس کی آنکھوں میں درد ہلکورے لے رہا تھا۔ نمی تھی ان آنکھوں میں۔ اس کی نفرت کو بجھانے کے لیے تم خود کو ختم کر رہے ہو آہان۔ ابرش کا دل اس کے لیے اداس ہو رہا تھا۔ وہ اپنا سینہ مسلنے لگا تھا۔ درد ہو رہا ہے ابرش، بہت درد ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگی تھی۔ ابرش اس کے قریب آ کے بیٹھ گئی۔
ابرش آئی ایم ان پین، اس کے درد کو بھلانے کے لیے میں نشہ کرتا ہوں، لیکن پھر بھی وہ سر پہ سوار ہوتی ہے۔ ہر لڑکی میں اسے ڈھونڈتا ہوں لیکن تشنگی بڑھتی جاتی ہے۔ وہ مجھے کسی لڑکی، کسی عورت، کسی وجود میں نہیں ملتی۔ نفرت کرتا ہوں اس سے، پھر بھی وہ اپنا ماتھا پیٹنے لگا تھا۔ پھر بھی وہ یہاں سے جاتی ہی نہیں ہے، کہیں نہیں جاتی، وہ چلایا تھا۔ ابرش نے اسے باہوں میں بھر لیا اور اس کے کندھے پہ سر رکھے رو رہا تھا، ٹوٹ رہا تھا۔ ابرش بھی اسے خاموشی سے رونے دے رہی تھی۔ آئی ہیٹ ہر، آئی ہیٹ ہر، وہ ہچکیاں لیتے کہہ رہا تھا۔ ابرش کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ وہ جاننا چاہتی تھی، پوچھنا چاہتی تھی اس کے پاس جا کے، لیکن آبان نے اسے منع کیا ہوا تھا۔ تبھی وہ کبھی اس کے پاس نہیں گئی تھی، لیکن اپنے دوست کو یوں ٹوٹتے بکھرتے دیکھ کے وہ کرچی کرچی ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے آبان کی پیشانی پہ اپنے لب رکھے تھے، اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ ہے ریلیکس، اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے وہ مسکرا رہی تھی۔ آبان بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سونا چاہتا ہوں میں ابرش، سو نہیں پایا میں اتنے دنوں سے۔ ابرش نے مسکرا کے اس کا سر اپنی گود میں رکھا تھا۔ آبان وہیں صوفے پہ لیٹا تھا۔ اس کا سر ابرش کی گود میں تھا اور وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ ابرش کو اپنے اس دوست سے بے حد انسیت تھی۔ اچانک ہی دوست بنے تھے وہ، بار میں ہی ملے تھے، وہ بہت ٹوٹا ہوا تھا۔ ابرش نے اسے سنبھالا تھا اس رات، اور پھر اجنبی سے دوست بن گئے تھے وہ یوں ہی بیٹھی رہی، کہیں آبان کی نیند نہ خراب ہو۔ وہ پرسکون سا سو رہا تھا۔ نہیں بھابھی، نازیہ کی بات سن کے شمائم بدک کے پیچھے ہٹی تھی۔ لیکن کیوں شمائم؟ نازیہ حیرت سے اس کا گریز دیکھ رہی تھی۔ وہ چاہتا ہے تمہیں شمائم، وہ اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ نازیہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ تم بھی چاہتی ہو نا اسے؟ شمائم نے چونک کے اسے دیکھا تھا اور پھر نظریں جھکا گئی تھی، تو پھر انکار کی وجہ اور بے بسی سے نازیہ کی سوالیہ آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میں اس کی محبت کے قابل نہیں ہوں بھابھی۔ آنسو بھی اس کی گال پہ پھسلا تھا۔ کیوں شمائم، تم ایسا کیوں سوچتی ہو؟ نازیہ اس کے گال چھو کے پوچھ رہی تھی۔ میں کریکٹر لیس ہوں، کہتے ساتھ وہ رو پڑی تھی۔ بٹ نازیہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کل کو اسے میرے بارے میں سب پتہ چلا تو وہ چلا جائے گا، مجھ سے نفرت کرے گا۔ میں کیسے ان آنکھوں میں خود کے لیے نفرت دیکھ پاؤں گی؟ اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ایسا نہیں کرے گا شمائم، نازیہ اسے تسلی دیتے بولی تھی۔ کیسے نہیں کرے گا بھابھی؟ آپ جانتی تو ہیں میں اس ویڈیو میں کیا کچھ کر رہی تھی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے نازیہ کو دیکھ رہی تھی۔ شمائم، اس ویڈیو کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ نازیہ نے اس کے آنسو پونچھے تھے۔ اگر ہوتا وجود تو؟ شمائم کی آنکھوں میں خوف تھا۔ میرے ہوتے تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا شمائم، یہ مت بھولو، حدید بہت اچھا انسان ہے۔ بچپن سے اس نے بہت دکھ دیکھے ہیں۔ امتصال نے اسے بے حد پیار سے بڑا کیا ہے، بن ماں کا بڑا ہوا ہے وہ۔ امتصال اپنے بھائی سے بے حد محبت کرتی ہے شمائم۔ انہیں ہرٹ مت کرو، جب تم خود بھی حدید کو چاہتی ہو تو چھوٹی سی بات کو ایشو بنا کے انہیں مت رلاؤ، مت ہرٹ کرو پلیز۔ نازیہ محبت سے اسے سمجھا رہی۔ شمائم کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں حدید کو سب بتاؤں گی، پھر اگر وہ چاہے تو مجھے اپنا لے ورنہ چھوڑ دے، کہہ کے اس نے اپنے لب کاٹے تھے۔ نازیہ اسے دیکھ کے رہ گئی۔ بس اب حدید کا کیا ریئیکشن ہوگا، کیسے ریئیکٹ کرے گا، اس کا فیصلہ کرنا ابھی سے مشکل تھا۔ جاری ہے دوستوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔